کی سردار قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور دوسری جگہ میرے امام کہتے ہیں اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا سیاہ کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ اور نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ اور اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پار آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا پار آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بڑے بہترین خطابات سنے حضرت اللہ مفتی یوسف رضا صاحب قبلہ سے، اور مولانا ناظم صاحب قبلہ مولانا ذوالفقار بڑا اچھا کلام پڑھ کے گئے، اور مداح رسول فیروز رضا فیضی نے بہترین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے کلام رکھے۔ آج یہ پورے ہندوستان بھر میں گھوم کر کے اپنی آواز کا لوہا منوا رہے ہیں، اور جو یہ فرما رہے تھے واقعی یہ گلفام بھائی کی محبت ہے، اور چونکہ ان کا کہنا مجھے بھی ماننا پڑا، یہ میرے گاؤں کے ہیں، اور یہ فیروز رضا جو پڑھ رہے تھے یہ خالد بھائی کے چچیرے بھائی ہیں، عمریا رہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید ارتقاء عطا فرمائے۔ اور جو بول رہے تھے کہ واقعی گلفام بھائی کے بڑے بڑے علماء سے رابطے بڑے مضبوط ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے عوام لائن میں لگتی ہے، گلفام بھائی ان سے براہ راست خوب باتیں کیا کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ ملکہ عطا کیا ہے، رب نے انہیں یہ اعجاز دیا ہے۔ بس چند باتیں آپ سے رکھنی ہیں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، لمبا خطاب کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو بھی سونا ہے، صبح فاتحہ بھی ہونی ہے، امام صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ بس 10-15 منٹ کے درمیان اپنی گفتگو کا اختتام ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے محمود ارشاد فرماتے ہیں ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ السلام، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ میرے قریب میدان محشر میں وہ انسان ہوگا جو مجھ پر کثرت درود پاک کرنے والا ہوگا۔ تو یہ وظیفہ ہمیں یاد کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے نبی الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب میں اپنی بات کی طرف آؤں۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں جانوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں پانی کی کمی سے آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائش پر کھرا اترتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو جنت الفردوس کی۔ جو صبر کیا کرتے ہیں، باپ کا جنازہ بیٹے کے سامنے ہے، بیٹے نے صبر کر لیا، بہن کا جنازہ سامنے ہے، بھائی نے صبر کر لیا، گھر سے باپ کا جنازہ نکال کر کے بھائی لے گئے،
بیٹیوں نے صبر کر لیا، بیوی نے صبر کر لیا، صبر استقلال کی پہاڑ بننے کے بعد جن حضرات نے زندگیوں کو گزارا ہے، اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں جانوں کی کمی سے آزمائش ہوگی، کبھی ایسا ہوگا کہ استاد کا جنازہ شاگردوں کے کاندھے پر جا رہا ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ شاگردوں کے جنازے استاد کے کاندھے پر جا رہے ہوں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ بیٹے اپنے باپ کو سپرد خاک کر کے آ رہے ہوں گے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جوان بیٹے کا کاندھا باپ لگاتا ہوا جا رہا ہے اور یہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو سپرد خاک کر کے آیا ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جوان بہن کا جنازہ بھائی پڑھا کر کے آیا ہوگا اور اس کی بھی آزمائش ہوتی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جوان بیٹے بھی جا رہے ہیں، جوان بھائی بھی جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، ایسے عالم میں جو صبر اور استقلال سے کام لیتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے دنیا والوں کو اے میرے محبوب خوشخبری سنا دے، جس نے اپنے بیٹے کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنے باپ کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے اپنی بہن کے جنازے پر صبر کیا ہو، باپ کا جنازہ گھر سے جا رہا ہو اور اس بیٹی نے مصلی بچھا دیا ہو اور مصلی بچھانے کے بعد کوئی سورہ یاسین پڑھتی نظر آ رہی ہے، کوئی سورہ ملک پڑھتی نظر آ رہی ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھتی نظر آ رہی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اس کے باپ کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، دیکھ لو یہ فرشتے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتے دیکھو یہ اسی کی بیٹی ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے، دیکھو اسی کے بیٹے ہیں جنہوں نے مسجد میں مصلی بچھا دیے ہیں اور مصلی بچھانے کے بعد مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز ظہر پڑھنے کے بعد مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز عصر پڑھنے کے بعد مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز مغرب پڑھنے کے بعد مجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جوان بیٹا اپنے باپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور جب یہ بیٹا نماز فجر پڑھنے کے بعد جب باپ کی قبر پر جاتا ہے اور باپ کی قبر پر کھڑا ہونے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر دے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد رب کے حضور دعائیں کر دے، اگرچہ میرا باپ گناہگار تھا مولا، اگرچہ میری ماں گناہگار تھی، اگرچہ میرا بھائی مولا گناہگار تھا، لیکن میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بیٹے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب دعائیں بیٹیاں کرتی ہیں تو وہ دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایسے بیٹے آج بہت کم نظر آتے ہیں جو نماز فجر پڑھنے کے بعد دعا کر دے، اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہونے کے بعد کوئی سورہ یاسین پڑھ دے، پورے قبرستان آج خالی ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیتے جی باپ سے محبت خوب ہے، جیتے جی ماں سے محبت خوب ہے، لیکن مرنے کے بعد اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ارے نمازوں کی پابندی کرو اور نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے باپ کے حق میں دعا کرو۔ میرا خود یہ تجربہ ہے، وہ پوری دنیا ملنے کے بعد، پوری رشتہ داریاں ملنے کے بعد، پوری بستی ملنے کے بعد وہ تسلی نہیں دے سکتی ہے جو ایک بیٹے کو اپنے باپ کی قبر پر جانے کے بعد تسلی آتی ہے۔ بیٹا نمازیں پڑھنے کے بعد باپ کی قبر پر کھڑا ہے اور رب کے حضور دعائیں کر رہا ہے، مولا اگرچہ میرا باپ گناہگار تھا، میری ماں اگرچہ گناہگار تھی، مولا میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بیٹے اس طریقے سے دعائیں کرتے ہیں اور دعا ہو جسے دعائے ابراہیمی قرآن نے کہا ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب بیٹے اس طریقے سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کریم باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ جب ایک بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے باپ کا عذاب ٹل سکتا ہے تو یہ تو امت محمدیہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بیٹا قبر پر کھڑا ہوگا اور ادھر بیٹیاں مصلی بچھا کر کے اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہی ہوں گی، آنکھوں میں ان کے آنسو ہوں گے، آنکھیں ان کی
की अश्कबार होंगी और रब के हुजूर दुआएं कर रही होंगी, मेरे मौला मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे, मौला मेरी माँ की बख्शिश फरमा दे। दुनिया की दुआएं एक तरफ, मस्जिद के इमाम की दुआ का अदब अपनी जगह, उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन जब दुआ करने वाला खून का रिश्तेदार होता है, जब दुआ करने वाला बेटा होता है, जब दुआएं करने वाली बेटियां हुआ करती है, आज इन बेटियों के पास इतना वक्त नहीं है कि नमाज पढ़ने के बाद अपने बाप के हक में दुआ कर दे। इन्हें तो नाचने से फुर्सत नहीं है, इन्हें तो टीवियां देखने से फुर्सत नहीं है, इन्हें तो मुझे देखने से फुर्सत नहीं है। हाय हाय, करबला के मैदान से हमने क्या सबक हासिल किया, करबला के मैदान से हमने क्या तारीफ हासिल की है। ये सैयदा ज़ैनब है जो अपने भाई के जनाजे पर सब्र कर रही है, अपने भतीजे के जनाजे पर सब्र कर रही है, अपने भांजे के ओनो मोहम्मद के जनाजे पर सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ बन करके चमकी है और बताती है, ऐ तुम नबी के खानदान की बेटी हो, तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरने पाए, तुम्हारे सर से आंचल ना उतरने पाए, लेकिन आज मेरे घर की एक शादी ने सारे घर को बरहना कपड़ों में ला करके होठों में खड़ा कर दिया। एक मैयत ने पूरे घर को बेपर्दा कर दिया, एक शादी ने पूरे घर को बेपर्दा कर दिया। लेकिन यहाँ अली असगर भी है, यहाँ अली अकबर भी है, यहाँ अब्बास भी है, यहाँ औलो मोहम्मद भी है, यहाँ अब्बास भी है, यहाँ औलो मोहम्मद भी है, सबके लाशें रखे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता कि सैयदा ज़ैनब अपना खैमा छोड़ करके आई हो। कोई ये नहीं बता सकता कि हजरत सकीना अपना खैमा छोड़ करके आई हो। कोई ये नहीं बता सकता कि शहरबानो अपना खैमा छोड़ करके आई हो और उन्होंने बेपर्दी का मुजाहरा किया हो। वो कैसे बेपर्दी का मुजाहरा कर सकती है जिनकी माँ के बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, होने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, होने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोकतीनत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमए कस्बे हिदायत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम कहते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाकत पे लाखों सलाम। सैयदा तक़ीरा आबिदा ज़ाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन करबला के मैदान ने हमें दर्स क्या दिया, वो तालीम आज हमने भुला दी, वो दर्स आज हमने भुला दिया, वो सबक आज हमने भुला दिए। करबला का मैदान यही सबक दे रहा था कि नमाज किसी हाल में ना छूटे, सजदा किसी हाल में ना छूटे। आज तो मस्जिदों में एसियां भी है, आज तो मस्जिदों में पंखे भी है, लेकिन ये करबला का तपता हुआ रेत है, 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, तलवारों के वार आपके जिस्म पर है, खंजर आपके जिस्म पर लगे हुए हैं, तीरों के वार आपके जिस्म पर है, लेकिन सजदा करने के बाद अपने नाना जान की उम्मत हम गुनाहगारों को सबक दे दिया, हम गुनाहगारों को तालीम दे दी, हम गुनाहगारों को दर्स दे दिया। मेरे इमाम ने, इमाम अली मकाम ने, इमाम हुसैन ने और दुनिया वालों को बता दिया, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आज हमने वहां से कोई सबक हासिल नहीं किया, बस इमाम हुसैन के नाम पर हमने ताज़ियेदारी कर दी, इमाम हुसैन के नाम पर आज हमने बेहयाइयां की है, इमाम हुसैन के नाम पर। मेरे घर की औरतें बेहया होने के बाद अपने हाथ में दस्त लेने के बाद ताज़िये के करीब गई है, शकराना लेकर के गई है, बात का पढ़वाने के लिए गई है, लेकिन बाप समझाने के लिए तैयार नहीं है, भाई समझाने के लिए तैयार नहीं है। तूने करबला के मैदान से सबक क्या लिया, तूने करबला के मैदान से तालीम क्या ली, तूने करबला के मैदान से सीखा क्या? ये सैयदा ज़ैनब है जिनके सामने भतीजों के जनाजे हैं, जिनके सामने
اپنے بھائیوں کے جنازے ہیں، لیکن سیدہ زینب نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑا ہے، اپنی چادر کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس بھائی سے میدان محشر میں سوال ہوگا جو بھائی اپنی انگلی پکڑنے کے بعد اپنی بہن کو امام حسین کے نام پر جو میلے اور ٹھیلے لگا کرتے ہیں ان میلوں میں لے کر کے گیا ہے، اس باپ سے پوچھا جائے گا جو اپنی بیٹی کی انگلی پکڑنے کے بعد اسے بے حیا کرنے کے بعد اسے نیم برہنہ کپڑے پہنانے کے بعد امام حسین کے نام پر آج جنہوں نے میلے لگائے ہیں میدان محشر میں، اگر امام حسین نے ان لوگوں کے دامن کو پکڑ لیا ان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ امام حسین نے اگر پوچھ لیا ارے میں نے تو تلواروں کے سائے میں سجدے کیے جس سے پنکھوں کے سائے میں سجدے نہیں ہوئے، میں نے تو تلواروں کے سائے میں سجدے کیے جس سے ایسیوں میں سجدے نہیں ہوئے۔ اور سیدہ زینب نے اگر ان عورتوں سے پوچھ لیا جو میلوں میں جایا کرتی ہیں، جو بے حیائیاں کیا کرتی ہیں اور قرآن کو کھلے پر رکھ کر کے گھمایا کرتی ہیں، اگر سیدہ زینب نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ان سے پوچھ لیا کہ تم نے میری تاریخ ہی نہیں پڑھی، تم نے کربلا کے میدان سے سبق ہی حاصل نہیں کیا، میرے سامنے میرے بھائیوں کے جنازے تھے، میرے بھتیجوں کے جنازے تھے، میرے بھائی کا جنازہ تھا، لیکن تم نے ایسے حال میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی ہے، اور تم جو ظالم میرے بھائی کے نام پر میلے لگایا کرتے تھے تم ان کے میلے میں گئی۔ کیا جواب ہوگا ان عورتوں کے پاس؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے اموات نہیں دیکھتی ہیں کیسے موت کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں، کیسی کیسی خبریں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں؟ ابھی آپ نے نہیں دیکھا 10-15 روز پہلے مکرم پور میں ایک ہی گھر سے 4 جنازے اٹھے ہیں۔ کیا ہم نے سبق حاصل کیا؟ کیا ہم نے تعلیم حاصل کی؟ کیا ہم نے درس حاصل کیا؟ بس افسوس کیا، ہائے بڑا افسوس کیا، بڑا حادثہ ہوا، لیکن اپنی زندگی ہم نے نہیں بدلی۔ جیسے پہلے بے نمازی تھے آج بھی بے نمازی ہے، جیسے پہلے سنت مصطفیٰ کو ہم نالیوں میں بہا رہے تھے آج بھی سنت مصطفیٰ کو ہم نالیوں میں بہاتے ہیں اور نام لیتے ہیں میں حسینی ہوں۔ ابھی تو سچا حسینی نہیں ہے، اگر سچا حسینی ہوتا تو نمازیں چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا، اگر سچا حسینی ہوتا تو تیری بیٹیاں بے پردہ نہ ہوتی، اگر تو سچا حسینی ہوتا تیری بہنیں بے پردہ نہ ہوتی، اگر تو سچا حسینی ہوتا تو تو غریبوں کی امداد کرتا، اگر تو سچا حسینی ہوتا غریبوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا، اگر تو سچا حسینی ہوتا یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا، اگر تو سچا حسینی ہوتا مسجدوں کو آباد کرتا، اگر تو سچا حسینی ہوتا مدرسوں کو آباد کرتا، اگر تو سچا حسینی ہوتا تیرے گھر کی بیٹیاں قرآن پڑھتی، اگر تو سچا حسینی ہوتا تیرے گھر سے نماز عشاء کے وقت میں کانوں کی آوازیں نہیں آتی بلکہ تلاوت قرآن کی آوازیں آتی، اگر تو سچا حسینی ہوتا تیرے کاندھے پر تعزیے نہیں ہوتے بلکہ تیرے کاندھے پر تسبیح ہوتی، تیرے کاندھے پر مسلح ہوتا، اس لیے کہ کربلا کے میدان نے اے لوگوں ہمیں پھلے نہیں دیے ہیں، کربلا کے میدان نے ہمیں مسلح دیے ہیں، لیکن کربلا کے میدان کے اس درس کو ہم نے بھلا دیا۔ اگر میں سچا حسینی ہوتا تو میں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اپنے مولا کو یاد کرتا جو مجھ سے قرآن سے آتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد امام حسین کی روح کو ایصال کرتا، سید الشہداء کی روح کو ایصال کرتا، لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں، ہماری بہنوں کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ نمازیں پڑھ لیں، ان کے پاس اتنا وقت کہاں رہا، ان کے ہاتھوں میں تو بھائیوں نے خود موبائل لا کر کے دے دیے، ان کے سامنے تو لا کر کے باپ نے خود ٹیلی ویژن لگا دی، اور پھر ہم رونا روتے ہیں جب غلط کام ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری بہن کسی خیر کے ہاتھ کو تھام لے تو پھر باپ روتا پھرتا ہے، پھر بھائی روتے پھرتے ہیں، ارے تو نے بچپن کے عالم میں اپنی بہن کو قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ تو نے بچپن کے عالم میں سیدہ زینب کی زندگی کیوں نہیں بتائی؟ سیدہ فاطمہ کی زندگی تو نے اپنی بیٹیوں کے پاس کیوں نہیں بتائی؟ ازواج مطہرات کی زندگی کے اور آپ تو نے اپنی بچیوں کے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ آج کیوں روتا ہے؟ کل اپنی بیٹی کو قرآن سکھا دیتا، کل اپنی بیٹی کو سیرت مصطفیٰ پڑھا دیتا، کسی ظالم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو چھونا تو دور کی بات رہی، کوئی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ راستے آج ہم نے کھولے ہیں، دنیاوی تعلیم پر ہمارا خوب فوکس ہے، دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ڈگریوں کے
لیے اگر ہماری بہنوں کو کوئی نیم پر ہے نا کپڑوں میں بلائے، آدھے کپڑوں میں بلائے، باپ کو حیا نہیں آتی ہے، بھائیوں کو حیا نہیں آتی ہے، بس دنیاوی ڈگریاں مل جائے، میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جائے، میری بیٹی کے پاس بس ڈگریاں ہو جائیں، عزتیں لٹ جائیں، وقار لٹ جائے، عصمت لٹ جائے، عزتوں کو آج ہم نے خود لٹوانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اپنے بیٹیوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بیٹوں کو قرآن سکھائیں، اس لیے کہ ہمارا جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ بیٹیاں مصلی بچھا کر قرآن پڑھتی ہو، یہ بیٹے مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتے ہو اور نمازیں پڑھنے کے بعد دعائیں کرتے ہو۔ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہاری آزمائش ہوگی، کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں جانوں کی کمی سے آزمائش ہوگی، کبھی پانی کی کمی سے آزمائش ہوگی، کبھی جانوں کی کمی سے آزمائش ہوگی، اور جو ان آزمائش پر بالکل کھرا اترتا ہے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب ان دنیا والوں کو خوشخبری دے دو جنہوں نے صبر کیا اپنے باپ کے جنازے پر، جس نے صبر کیا اپنے بھائی کے جنازے پر، جس نے صبر کیا اپنی بیٹی کے جنازے پر، جس نے صبر کیا اپنے دوستوں کے جنازے پر۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو۔ آگے رب کا قرآن کہتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن پر پریشانیاں اترتی ہیں، جن پر آلام اترتے ہیں، جن پر دشواریاں اترتی ہیں، تو ان کی زبان کافروں والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی زبان پر یہ کلمے ہوتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مولا ہم تیرے ہی مال ہیں اور تیری ہی جانب ہم سب کو پلٹنا ہے۔ جب ایمان والے یہ کہتے ہیں تو رب کا قرآن آگے کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جس نے اپنے باپ کے جنازے پر صبر کیا ہو، جس نے پریشانیوں پر صبر کیا ہو، کسی نے دھکا دے دیا ہو، کسی نے چاٹ مار دیا ہو، کسی نے کسی طریقے سے ذلیل کر دیا ہو، لیکن اس نے صبر کر لیا، اس نے صبر کر لیا، یہ اپنے دل کو مار کر کے آ گیا کہ آج اگر میرا باپ ہوتا تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے دو باتیں کہہ سکتا تھا، آج اگر میرا بڑا بھائی ہوتا تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے کچھ کہہ دیتا، لیکن اس نے صبر کر لیا۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے سلام نازل ہوتے ہیں، جن پر اللہ کے سلام نازل ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ باپ کا جنازہ دروازے سے نکلا، اپنے عزیز و اقارب کے جنازے ان کے گھر سے نکلے ہیں، لیکن ان کی زبان پر کلمے وہی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مولا ہم تیرے ہی مال ہیں اور تیری ہی جانب ہم سب کو پلٹنا۔ ایک حدیث پاک میں نے اور پڑھی تھی، قرآن کی آیات پڑھی تھی، ان کے متعلق بات نہیں کرنی ہے چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس سنجیدگی سے ایک منٹ کی بات سن لیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پڑھائیں اپنی بچیوں کو، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں۔ اگر ان کی عزت کی ہم سلامتی چاہتے ہیں تو اگر بیٹیوں کی بہنوں کی عزت کی سلامتی چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں سید زینب کی تاریخ پڑھانی ہوگی، فاطمہ کو زہرا کی زندگی بتانی ہوگی کہ کس پریشانی کے عالم میں آپ نے زندگیاں گزاری ہیں، لیکن کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں ہیں۔ تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے، بڑی بظاہر پریشانیاں سیدہ فاطمہ نے مولا علی کے گھر میں اٹھائیں، ہاتھ سے پانی نکالنا، ہاتھ سے جو کو پیسنا، روٹی بنانا، بڑی بڑی پریشانیاں بظاہر اٹھائیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے کبھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا ہو کہ علی میں نے تمہارے گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، جب سے آئی ہو پریشانی ہی پریشانی دیکھی ہے۔ لیکن آج کی بھی عورتیں ہیں، مرد کچھ بھی کر لے، اپنے خون کو پسینے کی راہ کتنا ہی بہا لے، اپنا ملک چھوڑ دے، اپنا شہر چھوڑ دے کسی کی خاطر، انہی بچوں کی خاطر، لیکن جھٹ یہ کہہ دیتی ہے میں نے تمہارے گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، نہ جانے کہاں میرے ماں باپ نے مجھے جھونک دیا۔ ایسے جملے اپنی زبانوں پر ہمیں نہیں لانے، اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، باتیں اور بھی ساری کرنی تھی لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، کم علمی کی وجہ سے
سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ کریم انہیں معاف فرمائے، بالخصوص میت مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ گلفام بھائی کی سسر ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو بک نور بنائے، کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔